عورت کو مظلوم آپ بناتے ہیں. عورت مظلوم نہیں ہے کیونکہ عورت بہت اسٹرانگ ہے. وومن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. 8 مارچ ہے بیسیکلی, تو یہ آپ کی اس کی ہسٹری بھی پڑھیں. گارمنٹ فیکٹری کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے بیسک رائٹس کے لیے کھڑی ہوئی تھیں. فیلنگس کو آپ ظاہر کریں, اندر رکھیں گی بہت بری بات ہے, آپ ایکسپریس کریں. السلام علیکم, میں ہوں مناج موسوی, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فریڈم آف وائس. ناظرین, 8 مارچ ایک گلوبل ڈے ہے, پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن اس کو کہا جاتا ہے, اور بہت پازیٹیو وے میں پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کو ایڈریس کرنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے. بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں یہ دن چند سالوں سے متنازع ہوتا جا رہا ہے. جب سے یہ نعرہ لگا کہ میرا جسم میری مرضی, اس نعرے نے جو ایک نوبل تحریک تھی خواتین کی, بالخصوص سیاسی, سماجی, معاشی, اخلاقی حقوق کے تحفظ کی جو بات ہو رہی تھی, خواتین کو جو رائٹس ملنے چاہیے تھے, اب وہ بیک چلا گیا اور ایک نعرہ میرا جسم میری مرضی زیادہ پرومیننٹ ہوا ہے. تو آئیے ذرا آج اس موضوع سے ریلیٹڈ, یہاں خواتین بڑی تعداد میں ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ عالمی دن کے موقع پر جو خواتین کے ایشوز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, اور 21 سینچری کے ایرا میں ہم رہ رہے ہیں, تو یہاں آج کی خاتون 18ویں سینچری سے کس قدر مختلف ہے. 8 مارچ ہے بیسیکلی, تو یہ آپ کی اس کی ہسٹری بھی پڑھیں. تو 18 سینچری سے جو ہے وہ عورتوں نے, خاص طور پہ جو فیکٹری کی خواتین تھی, گارمنٹ فیکٹری کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے بیسک رائٹس کے لیے کھڑی ہوئی تھیں کہ ان کو منیمم ویج ملنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اوقات کار ہے وہ کم ہونے چاہیے, اور جو پھر دیگر جو کام سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پہ. تو یہ بیسکلی, اور آپ دیکھ لیں کہ یہ 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا, لیکن آج بھی ہماری جدوجہد وہیں کھڑی ہے. پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیں تو یہاں ایک فیمیل یعنی کہ خاتون کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو اس کے گھر سے ہے کہ گھر کی سپورٹ بہت کم ہوتی ہے. تو ایسے میں کیا سروائیو کر سکتی ہے پاکستانی خاتون کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے, اپنے پیشن کے لیے نکل سکے؟ اوبویسلی ہے تو بہت مشکل جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں. بس تھوڑی ہمت چاہیے آپ کو. جیسے کہ ہمارے پاس کربلا کی خواتین بہت بڑی اگزامپل ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ, کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے گھر والوں کے لیے قربانیاں دیں, ہمت سے, حوصلے سے ہر ایک چیز کا مقابلہ کیا. تو اگر ہم ان خواتین کو اپنا آئیڈیل بنا لیں, اس طرح سے اور بہت ساری خواتین ہیں, تو ہم بہت چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں. اپنے پیشن کو, اپنے ڈریمز کو پاکستان کی خاتون, پاکستان کی عورت کیسے مکمل کر سکتے؟ دیکھیں, آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, اور میں نے اسی لیے چینل بنایا کہ میں وہاں سے ارننگ کروں, کیونکہ آپ کو کسی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی سورس کی ضرورت ہے. پاکستان میں خواتین کا عالمی دن خاتون کو ایز اے مظلوم دکھانا کیا ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے, میں کب سے انتظار کر رہی تھی مجھ سے کوئی سوال پوچھے. دیکھیے, عورت کو مظلوم آپ بناتے ہیں. عورت مظلوم نہیں ہے کیونکہ عورت بہت اسٹرانگ ہے, لیکن آپ اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ جہاں پہ عورت کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کس چیز کو مظلومیت کہتے ہیں. اس بات کو کہ وہ دوپٹہ نہیں پہننا چاہتی, یا اس بات کو کہ ایک بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کو اسی وقت 4 گولیاں مار دیتا ہے کیونکہ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو یس, آج بھی آپ اسی دور جہالیت میں رہتے ہیں. آئی ایم سو سوری فار دس, لیکن آپ آج بھی اسی دور جہالیت میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. اور آج بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہو, اور وہ بیٹی سے خوش نہیں ہوتے. اچھا, شہری اور دیہی عورت کے حقوق میں کوئی فرق ہے یا دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں پاکستان میں, شہری خاتون اور دیہی خاتون؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ مسائل عورت کے پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یس, جہاں تک یہ بات ہے, آپ کے شہر میں بھی بہت مسائل ہیں اور آپ کے دیہاتوں میں بھی بہت مسائل ہیں. وہاں پہ تو بیسک آپ کا لٹریسی ہی نہیں ہے. آپ آج تک اپنے ملک کے اندر آپ آج تک صرف روٹی کپڑا اور مکان پہ بات کر رہے ہیں, آپ آگے کس رائٹ کے بارے میں بات کریں گے؟ اور ایسا معاشرہ جو لٹریٹ نہیں ہے لیکن مذہبی جنونیت بہت زیادہ ہے. آئی ڈنٹ گیٹ یور کویشچن. نہیں سمجھیے آپ, پاکستان میں مذہب پسند بہت ہیں لوگ, لیکن تعلیم کا معیار یہ ہے کہ 62% وہ لوگ لٹریٹ ہیں جو اپنا نام لکھنا جانتے ہیں اور پڑھنا جانتے ہیں.
دیکھیے جہاں تک بات یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ مذہب شاید پہلے ہم اگر مذہب سمجھ جائیں تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کا مذہب جو ہے وہ سب سے زیادہ تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے، آپ کے مذہب کے اندر تعلیم ہے، تو اس لیے آپ اس چیز کو الگ نہیں کر سکتے۔ اسلامی سوسائٹی ہو کے تعلیم سے دور ہیں ہم، پاکستانی معاشرہ۔ وہ تو بیسک ہے۔ پاکستان کی عورت اپنے آپ کو مظلوم کیوں سمجھتی ہے؟ بیوقوفی مظلوم تو کوئی عورت نہیں ہو سکتی بحیثیت ایک عورت کے، میں سچ بول دوں گی کہ عورت کی اینمی ہے، دشمن ہے، اور وہ ایک جانتی ہے کہ ایک مرد کے پاس اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، پھر بھی وہ اس کو انٹرٹین کرتی ہے اینڈ ہی گو ٹو دیٹ ہاؤس، تو کیا ہوتا ہے اس سے بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ میرا کام بچوں پہ میں بولوں گی ضرور کہ ایک خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ مرد کے جو نہیں کی جاتی کی گئی، مرد کے لیے مرد بھی بیچارہ پرابلمس میں ہو جاتا ہے جب اگر اس کے پاس معاشی پرابلمس ہوتے ہیں، لیکن کہنا چاہیے ہمیں کہ خواتین گھروں میں بھی جیسے ساس اور بہو ہیں تو ان کو بھی، وہ بھی ایک عورت ہے، اب پارا گھر چھوڑ کے آتی ہے، آپ کو وہ ویسے خدمت کرتی ہے، تو وائی ناٹ یو گیو اے رسپیکٹ؟ دیکھیں آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے، وہ آپ کو اس سے زیادہ رسپیکٹ دے گی۔ اس سوسائٹی کو کہا جاتا ہے مردوں کی سوسائٹی ہے، تو کہ مردوں کی سوسائٹی میں آپ اپنے ڈریمز کو فلفل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا مگر اب تو بہت آسان ہو چکا ہے یہ سب، تو وومن کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہو گیا آج کل کے دور میں۔ آزادی سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کی انڈیپینڈنسی آپ چاہتی ہیں؟ ہمیں ہمارے حقوق خود حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، تو ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بول سکیں، اپنے لیے کھڑے ہو سکیں، اتنی پاور ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ہمارے ساتھ دو خواتین ہیں، دونوں اپنے اپنے شعبے کی پرفیکٹ اور انفلوئنشل ہیں۔ ایک مسز شاہ صاحبہ، روحانی اسکالر، تھینک یو ویری مچ، اور دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہے سبین صاحبہ، ٹی وی چینلز پر آتی ہیں، اپنی مہارت سے اور اپنے ہاتھوں کی لذت سے لوگوں کو محظوظ فرماتی ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں، کام کیجیے گا۔ جی، یہ عورت اتنی مظلوم ہے پاکستان میں کہ ان کے لیے مارچ ہونا چاہیے، عورتوں کے حقوق کے لیے تحریکیں ہونی چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، بہت شکریہ۔ دیکھیں عورت کی مظلومیت کی جہاں تک بات ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ عورت اس معاشرے میں اس وقت، خاص طور پہ اس وقت مظلوم ہے، کیونکہ عورت جتنا اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتی ہے، وہ دیہاتی عورت ہو یا وہ ایک شہر کی آپ کہہ سکتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ خواتین ہو، تو اپنے تحفظ کے لیے ہر عورت فائٹ کرتی ہے۔ 8 مارچ عورت مارچ، اور پھر ایسے میں ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ نعرہ سنا ہے، عورت کی کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اتنی مرضی اور پاکستانی عورت کو چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ کی رحمت ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں پہ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اتنے بہترین اور اتنے اہم ٹاپک پہ۔ تو عورت مارچ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ عورت کے لیے تو دن اسی دن بن گیا تھا جس دن جناب رسول خدا کی پیدائش ہوئی، آپ نے عزت و تکریم نوازا، اور دنیا کی کوئی NGO ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی فاؤنڈیشن ہو، عورت کو کیا مقام دیں گے جس ٹائم سورہ نساء قرآن کریم میں نازل ہو گئی۔ اللہ نے سب سے بڑا ٹائٹل اسی ٹائم دے دیا جس ٹائم سورہ نساء قرآن کریم میں نازل ہوئی، اور عورت کی عزت و تکریم کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی مرد کے نام کی صورت کہیں نہیں ملے گی، سورہ نساء قرآن کریم میں ہے۔ تو کبھی بھی عورت مظلوم نہیں ہے اگر وہ دین کو پڑھ لے، دین کو سمجھ لے۔ اور آپ نے بات کی کہ میرا جسم میری مرضی، تو عورت تو جب پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کا مطلب ہی عزت، پاکیزگی، طہارت ہے، شرم و حیا ہے۔ تو کبھی بھی نہ جب وہ پیدا ہو کے بیٹی ہوتی ہے تب اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بینگ اے مسلمان ہوتے ہوئے اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ اس کے رسول کے مطابق اس کی مرضی ہوتی ہے۔ آج کی عورت، 21ویں صدی کی عورت، پاکستان کی عورت 18ویں صدی سے کس قدر مختلف ہے؟ کافی مختلف ہے، چونکہ اب عورتوں کے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز آ چکی ہیں، اور عورتوں کو لگتا بھی ہے کہ ایک سب سے پہلے تو جو ان میں کانفیڈنس بحال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے عورتوں کو لگتا ہے کہ ان کو آگے آنا چاہیے، ہر شعبے میں بالکل آنا چاہیے، اور آ رہی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں بہت سارے ہر شعبے میں عورت موجود ہے، ٹریولر بھی ہے، فورسز میں بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں۔ کئی شعبوں میں تو مردوں سے آگے ہے۔ بالکل، اپنی اپنی کہہ لیں کہ قابلیت ہے،
اور ہونا بھی چاہیے بالکل. عورتوں کو میں سمجھتی ہوں سپورٹ کرنا چاہیے, اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو آگے لانا چاہیے ان چیزوں میں, اور عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں مرد اور عورت کاندھے سے کاندھا ملا کے چل رہی ہیں؟ جو کرنٹ سچویشن ہے اس حساب سے آئی ایم ناٹ شیور. یہ حالات آپ کے سامنے ہیں جس طرح جو کرنٹ سچویشن کے حساب سے. ریزنس کیا ہے؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے, مطلب کچھ سم ایریا ایسے ہیں جن میں وومنس کو مطلب ووٹ نہیں دی جاتی جیسا ہونا چاہیے. اس وجہ سے مطلب مجھے نہیں لگتا کہ وومنس اور میلس جو ہے وہ کندھے سے کندھے ملا کے چلیں. دیکھتے ہیں کہ جو فیلڈ آف انٹرسٹ میں جتنی خواتین آپ کو نظر آئیں گی اپنے اپنے شعبے میں, وہاں تو عورت کی ڈومیننسی زیادہ ہے. جی عورت کی تو زیادہ ہے, مطلب جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے ٹیلنٹ میں تو وہ اچھا مردوں سے ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں, تو ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں. باقی کوئی اسپیس کریٹ نہیں کیا جاتا آپ لوگوں کے لیے. جی جی اسپیس کریٹ نہیں کیا جاتا. پاکستان کی عورت مظلوم ہے, مظلوم سمجھتی ہو؟ مظلوم یعنی جیسے پریشانیوں میں گری ہوئی. پریشانی تو سب کی زندگی میں آتی ہیں, ڈیل کرنا بس ہمیں آنا چاہیے. پریشانیاں بھی آئیں گی, سکون بھی آئے گا, سب کچھ آئے گا. پھر اپنے آپ کو پریشان ظاہر کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ ہاں, فیلنگس کو آپ ظاہر کریں, اندر رکھیں گی بہت بری بات ہے. آپ ایکسپریس کریں, غصہ ہے ایکسپریس کریں, لیکن ان اے ہیلدی وے. آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے, جو آپ سوچتی ہیں, جو آپ کرنا چاہتی ہیں. میں آزاد ہوں بھائی, دیکھیں وہ بولنا چاہتی ہیں. بالکل میں آزاد ہوں. اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, میں آزاد ہوں نا. آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں, میں اس پہ جواب دینے میں آزاد ہوں, میں باؤنڈ نہیں ہوں. سب سے پہلی جو آزادی ہوتی ہے وہ تو آپ کے اپنے گھر سے ہوتی ہے. اگر آپ کو گھر سے نکلنے کی آزادی ہے, معاشرے میں کچھ بننے کی آزادی ہے, تو میرے خیال میں وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ آئی تھنک اپنے گھروں سے بھی دھتکارا ہوا ہے, شاید مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہی, لیکن میں اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی بچے کو بہت زیادہ روکو گے نا کسی کام سے, بیٹا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ بچے کے اندر الٹیمیٹلی خود بخود ایک چیز پیدا ہو جائے گی, یہ تو مجھے کرنا ہے, کہ یہ جو مجھے اس سے کیوں روکا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ آزادی جو ہے نا وہ گھروں سے چاہیے خواتین کو. تو اگر گھروں سے سپورٹیو ہے فیملیز, جیسے میری فیملی بہت سپورٹیو ہے الحمدللہ, تو میرا نہیں خیال کہ میں نے تو کبھی نعرہ نہیں لگایا اس بات میں, کیونکہ میں تو آزاد ہوں اپنے ہر معاملے میں. پوری دنیا میں خاتون سمجھتی ہے کہ وہ سیکیور نہیں ہے, اسے رائٹس نہیں حاصل ہیں, لیکن اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو یہاں کون سے مردوں کو پورے رائٹس ہیں جو عورت کو نہیں مل رہے ہیں؟ جی میرے خیال سے یہ بہت ہی ایک اہم ایشو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. یہ صرف مردوں کی نہیں بات, لیکن اگر ہم حقیقت پسندی کی بنیاد پہ دیکھیں تو عورتوں کا واقعی میں پاکستان میں رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے اور عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. لیکن اس چیز میں یہ بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ایکسٹریمز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. یا تو بالکل ہم عورتوں کے حقوق کو وائلیٹ کر دیں, یا تو پھر ان کو اس طرح کی ایک آزادی دیں جس سے معاشرہ تباہ ہو جائے. ایک مرد کی حیثیت سے یہ عورت کا جو گلہ ہے اس کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں میں اس کانسیپٹ سے کسی حد تک ایگری نہیں کرتا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو ایک عام ریزنیبل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہیں پہ اس طرح کا کوئی نظریہ کوئی کچھ کریٹ کیا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایون عورتوں کے بھی ایکول رائٹ ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹیڈ ہیں. ایون ویمنس کے لیے اسپیشل لاز بھی موجود ہیں. پاکستان کی عورت اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتی ہے کہ اس کے لیے ایک دن جو بین الاقوامی سطح پر معاشی خود مختاری کے لیے تھا, سماجی تحفظ کے لیے تھا, پولیٹیکل رائٹ کے لیے تھا, لیکن آج کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ مرد کے تشدد کا شکار ہے. پاکستان کی عورت یہ سمجھتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ صرف اونلی مڈل کلاس طبقے میں ہے. آج کی عورت اسٹرانگ ہے, مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے, وزیر اعظم بھی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہے, پائلٹ بھی ہے, بائک بھی رائڈز کر رہی ہے, یونیورسٹی میں انجینئر بھی بن رہی ہے, ڈاکٹرز بھی بن رہی ہے. اب ایسا نہیں ہے, یہ صرف چند دیہی علاقے ہیں جہاں پر یہ چیز ہے. کیوں؟ وہاں تعلیم کی کمی ہے. شہری عورت کس قسم کی آزادی چاہتی ہے؟ شہری عورت بھی یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ آزادی, یعنی ان کو یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل کی, اگر لڑکی ڈاکٹر بن گئی ہے تو اس کو شادی کے بعد پھر ڈاکٹری بھی کرنے کی اجازت دی جائے, اور اگر وہ ٹیچر ہے تو بھی اس کو اجازت دی جائے. بس یہ وہ چاہتی ہے اجازت, کیونکہ ابھی بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بہت کر لیا جو کر لیا.
آپ کی طرف سے ایک اچھا میسج جائے گا جی کہ سوئٹزرلینڈ میں رہنے والی پاکستان آ کے جو انہوں نے آبزرو کیا ہے کہ پاکستان میں ایکول رائٹس ہیں خاتون کو, کہ آج دیکھیے نا کون سا ایسا شعبہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے جہاں عورت نہیں ہے. اور سیریسلی مطلب میں باہر سے آئی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں اپنی خود کی آنکھوں سے, اور میں پورے یورپ میں بولنا چاہتی ہوں جو ہماری سوچ ہے فار پاکستانی وومن بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ سے میں تو بولوں گی کچھ ہماری وہاں کی عورتوں سے زیادہ یہاں کی عورتیں آگے ہیں. میں تو یہ بولوں گی کہ گھر بھی سنبھال رہی ہے, بچے بھی سنبھال رہی ہے اور اپنا کیریئر بھی سنبھال رہی ہے. ہمارے ساتھ آج وومن ڈے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے پاکستان کا ایک معتبر نام ایجوکیشنلسٹ ہیں, شاعرہ ہیں اور سماجی کارکن ہیں, تو ان وہ زیادہ ہیں. تو تینوں میں کون سا تعارف آپ زیادہ پسند کرتی ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہیں؟ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کہیں اور سماجی کارکن کی حیثیت سے کہیں. اچھا, پاکستان میں عورت کو بڑا مظلوم سمجھا جاتا ہے, خاص کر یہ 8 مارچ عالمی یوم عورت کے موقع پر خواتین جو ہیں کہتی ہیں کہ پاکستان کی عورت بڑی مظلوم ہے. تو آپ مظلوم تو مجھے نہیں لگ رہی کہیں سے بھی. نہیں, میں اتنی مظلوم نہیں ہوں, میں لڑائی شڑائی کر لیتی ہوں, مگر ہاں کچھ چیزوں پہ ہے مظلوم. یعنی کہ سپوز یہ کہ اظہار آزادی کی اس کو اجازت ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو کہیں جانا ہے تو اس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے اجازت دے دیں جانے کی. اتنا یعنی اعتبار اور ٹرسٹ رکھنا چاہیے. تو وہیں سے ہی خرابیاں آتی ہیں. جب آپ عورت سے سوال جواب بہت کریں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر مظلوم تر آتی ہے. پاکستان میں جو آج سے 3-4 سال کے دوران جو ٹرینڈ بنا ہے, خاص کر 8 مارچ عورت مارچ, اس میں جو نعرے لگے ہیں اس نے اس دن کی اہمیت کو کم نہیں کر دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, آپ کی رائے کیا ہے؟ ورنہ تو پہلے یہ مرد بھی اس کو بڑی امپورٹنس دیتے تھے. 8 مارچ کو کہتے تھے کہ عورت کا دن ہے اور عورت کے حقوق کو ڈیفائن کرنے کا دن ہے, لیکن اب ذرا کتراتے ہیں کہ یہ میری, آپ نے سلوگن سنا ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ویسے کبھی کسی 8 مارچ میں نہیں گئی. ہاں, میں کبھی نہیں گئی. آتے ہیں پرپوز پر میں نہیں گئی. مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ یعنی کہ عورت کو اس طرح کے مثلا جس طرح کے نعرے کی بات آپ کر رہے وہ میں نے بھی دیکھے ہیں, پڑھے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وزن اور یہ مجموعی طور پر عورتوں کا نعرہ نہیں, یہ عورتوں کا نعرہ نہیں ہے. ہاں, میں یہ کہہ سکتی ہوں شاید یہ بہت لبرل عورتیں ہیں, شاید ان کا نعرہ ہو. جیسے ہماری اپنی ایک مشرقی روایت بھی ہے, اور عورت تو ہر پیج پہ زندہ ہے, اس کو نعروں کی کیا ضرورت ہے. اس کے تو اپنی خود اتنی خوبیاں ہیں, ہم بہت خوبیاں اس کی گنوا سکتے ہیں. ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. نعروں کے سائے پہ اس کو لانا اور اس طرح کا وہ مجھے بھی کبھی نہیں آیا. شہری عورت کہتی کہ میں مظلوم ہوں, دیہی عورت کو دیکھیں تو وہ کہتی کہ میں مظلوم ہوں, اور دونوں کو آزادی بھی چاہیے. شہری عورت کس قسم کی آزادی چاہتی ہے, دیہی عورت کو کس قسم کی آزادی ملنی چاہیے؟ شہری عورت اگر میں یہ کہوں کہ وہ مظلوم ہے تو کس حد تک ہوگی اور کس حد تک نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں تھوڑا سا نہیں اس پہ بیلیو کرتی. دیہی عورتیں ضرور مظلوم ہیں, ان کے وہ جو ہمیں حقوق حاصل ہے وہ ان کو واقعہ نہیں ہے. جو دیہاتی عورتیں ان کے وہ حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے. سب سے پہلی بات تو ہمارے ہاں ٹھیک ہے, اگر حقوق کی بات ہم کرتے تو ہمیں ووٹ کا حق ہی حاصل نہیں ہے, مرد کو بھی نہیں ہے مکمل. اب تو اس دفعہ تو بالکل ہی نہیں ملا کسی کو بھی. اس دفعہ تو یہ ہے, مگر کچھ جگہوں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہے کہ بہت سی شہری عورتیں بھی مظلوم ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں, بچیاں ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اپنے مسائل آ جاتے ہیں, وہ نہیں پڑھ پاتی ہیں, کہیں ان کی اپنی وہ ہے. اب چلا رہی ہیں تو ڈسکرمنیشن رکھتی ہیں صرف لڑکیوں کے لیے یا صرف لڑکوں کے لیے, یا بہت؟ ہمارا جو بیسکلی اسکول ہے وہ غریب بچوں کے ہیں, اس میں زیادہ یتیم بچے ہیں, بچیاں اور بچے دونوں ہیں, اور ان کا جنون دیکھ کے ہمیں اور زیادہ جوش آ رہا ہے کہ ہم اس طرح کے بہت سارے اسکولز بنائیں. بہت شکریہ. شازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. ناظرین, اور آج 8 مارچ کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. 2 طرح کے سوچ ہیں اور ہم نے دونوں طرح کا موقف آج کے پروگرام میں ہم نے رکھا.
ایک طبقہ یہ ہے کہ مکمل آزادی ہونی چاہیے, کسی کا روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان کی جو خاتون ہے وہ دنیا کی سب سے مظلوم خاتون یہ تصور کی جاتی ہے, اس طبقے کا خیال ہے. ایک طبقہ یہ ہے کہ جی بالکل آزادی ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے, اسلامک کلچر ہے, تو کلچر اور روایات دونوں کے تناظر میں آزادی ہونی چاہیے. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا ایک مغربی معاشرے میں آزادی عورت کو حاصل ہے. تو باؤنڈری کے بہرحال چیزیں اسی وقت تک اچھی رہتی ہیں جب تک میانہ روی اعتدال ہو. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان منہاج موسوی کو یہاں سے اجازت دیجیے تب تک کے لیے کہ انشاءاللہ آئندہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.